اس کے دل، اس کے ظلم کو، اس کے کردار کو اپنی خاموشی سے جی. تو اب آپ سنیے زیارت لعن اللہ مدن قدرت کا. اے حسین مظلوم، ان لوگوں پر لعنت، برات کی شب ہے، ان لوگوں پر لعنت جنہوں نے آپ کو قتل کیا. لعن اللہ مدن ظلمت کا، ان پہ بھی لعنت جنہوں نے آپ پہ ظلم ڈھائے. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. اس قوم پر، ان لوگوں پر بھی لعنت، اس امت پر بھی لعنت جنہوں نے اس ظلم کو سنا، خاموش رہ گئے اور اپنی رضامندی ظالم کو دی. توجہ، تو اسلام میں نیوٹرل، غیر جانبدار، تھرڈ پارٹی اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں جتنے خطوط ہیں، جتنی لائنیں ہیں، جتنے راستے، صرف بنیادی طور پہ دو ہی حصوں میں، دو ہی راستوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. یا حق ہے یا باطل ہے، یا خیر ہے یا شر ہے، یا سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا نیکی ہے یا بدی ہے، یا رحمان کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے، یا فرعون کا راستہ ہے یا موسیٰ کا راستہ ہے، یا نمرود کا راستہ ہے یا ابراہیم کا راستہ ہے، یا حابیل کا راستہ ہے یا قابیل کا راستہ ہے، یا ابو جہل ابو لہب کا راستہ ہے یا محمد عربی کا راستہ ہے، یا حاکم شام کا راستہ ہے یا علی کا راستہ ہے، یا یزید کا راستہ ہے یا حسین کا راستہ ہے. دو ہی راستے ہیں. چنانچہ اگر آپ حق کے راستے پر ہیں، خیر کے راستے پہ ہیں، اسلام کے راستے پہ ہیں، ایمان کے راستے پہ ہیں، دین کے راستے پہ ہیں، شریعت کے راستے پہ ہیں، قرآن کے راستے پہ ہیں، کعبے کے راستے پہ ہیں، کلمہ توحید کے راستے پہ ہیں، غدیر کے راستے پہ ہیں، کربلا کے راستے پہ ہیں، تو قابل مبارکباد. اور اگر نہیں ہیں حق کے ساتھ تو اپنے سے نام کچھ دے لیں، پھر آپ باطل ہی کے ساتھ ہیں، پھر آپ شیطان ہی کے راستے پہ ہیں. تو ہم دنیا میں جتنے واقعات رونما ہو رہے ہیں، کسی بھی واقعی سلسلے میں غیر جانبدار نہیں ہے. فلسطین میں ہم سے کیا مطلب، لیبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب، افغانستان میں کیا مطلب جو کچھ ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب. ہم تو امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، مثلا فلاں ملک میں ہیں، چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، روزی روٹی کا مسئلہ حل ہے، اچھی اچھی گاڑیوں پہ سفر کر رہے ہیں، بینک بیلنس بھی تھوڑا بہت اکٹھا ہو گیا. اب ہمیں کیا پڑی ہوئی، ہمارے سر میں سینگ بھی. غیر جانبدار نہیں رہ سکتے اگر ہمیں حصہ بننا ہے اس انقلاب کا جو عالمی انقلاب ہے. اور عزیزان محترم، یہ جو ہم امام سے کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے شہداء کربلا، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ کامیاب ہوتے، شہادت کا جام پیتے، اور آپ کے ساتھ ہم بھی کامیابی کے مالک بنتے، یعنی انقلاب کربلا کا حصہ ہوتے. اور پھر امام جب آئیں گے تب بھی ہم نصرت کی تمنا لیے بیٹھے، امام آئیں گے تو ہم ان کے انقلاب کا حصہ بنیں گے. تو ایک انقلاب جو کربلا میں آیا اس کے لیے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کربلا میں ہوتے تو اس انقلاب کا حصہ ہوتے. امام آ رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ امام آئیں گے تو اس انقلاب کا حصہ. تو بیچ میں جو انقلابات آ رہے ہیں اس میں غیر جانبدار ہے، اس میں کسی انقلاب کا حصہ نہیں. اس لیے کہ یہ جتنے انقلابات ہیں کسی نہ کسی پہلو سے، کسی نہ کسی رخ سے تمام انقلابات سے متصل ہے. واقعات کا تسلسل 1400 سال سے، بلکہ روز اول سے جب سے آدم پیدا ہوئے ہیں آج تک انسانی دنیا میں جتنے واقعات اجتماعی طور پہ پیش آئے ہیں، سارے واقعات زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے متصل ہیں. لہذا آپ کسی بھی چیز کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. اور عزیزو، لال کے پاؤں جیسے میں نے کہا پالنے سے معلوم ہوتے. کیسے پتا چلے کہ ہم کربلا میں ہوتے تو حسینی کے ساتھ ہوتے، یزید کے لشکر میں نہ ہوتے؟ کیسے پتا چلے؟ اور جب امام آئیں گے تو یہ کیسے پتا چلے کہ ہم ادھر ہی ہوں گے، دجال کے لشکر میں نہیں ہوں گے؟ یہ بات اچانک کوئی معجزہ نہیں ہونے والا ہے کہ آج ہم جیسے رہیں، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے جیسے چاہیں رہیں. امام آئیں گے تو مطلب جادو کی چھڑی اور پھر بعد ہم فوراً امام کے لشکر میں. جی نہیں، یہ بات طے کرے گی آج کی کنڈیشن، آج کی صورتحال، آج کی سچویشن. یہ بات آج ہمارا مستقبل کیا ہوگا یہ بھی آج طے کرے گا، اور ہمارا ماضی کیا ہوگا یہ بھی آج کی صورتحال فیصلہ کرے گی. چنانچہ اگر آج کے دور میں آپ کے پہلو میں حبیب کا دل ہے
زہیر کا دل ہے، مسلم ابن اوسطہ کا دل ہے، جون کا دل ہے، تو سمجھ لیے کہ کربلا میں ہوتے تو حسین کے انقلاب کا حصہ بنتے، اور امام آئیں گے تو امام کے انقلاب کا حصہ بنیں گے۔ اور اگر ہمارا کردار جون کا کردار نہیں، ہمارا کردار حبیب کا کردار نہیں، اگر ہمارا کردار مسلم ابن اوسطہ کا کردار نہیں، اگر ہمارا کردار زہیر کا کردار نہیں، حال یہ ہے کہ اگر ہمارا کردار کم سے کم خود کا بھی کردار نہیں، تو اس کے باوجود ہم چاہیں اور دعویٰ کریں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، تو یہ صرف زبانی جمع خرچ اور اس سے زیادہ کی کوئی حیثیت نہیں، اور اسلام زبانی جمع خرچ کا دین نہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو سنجیدگی سے لینا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو ایک ایک بدلنے والے لمحے کے ساتھ طے کرتے رہنا ہے، اجتماعی ذمہ داریاں۔ اور عزیزان محترم، جو چیز اس غیر محفوظ دنیا میں جہاں ہر طرف سے حملے ہو رہے ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے، پیغمبر ایک عظیم سرمایہ کی شکل میں ہمارے حوالے کر کے گئے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو قیمتی، دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت میرے اہل بیت۔ کس لیے یا رسول اللہ؟ ما ان تمسکتم بہما، چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں کہ تم خاموش تماشائی ان کے نہ بنے رہا، ان سے تمسک کرنا ہے، مضبوطی کے ساتھ انہیں پکڑنا ہے۔ مضبوطی سے پکڑنے کا تصور جانتے ہیں؟ ایک شخص کہ جو پہاڑ پہ چڑھنا چاہتا ہے مگر وہ کھائی میں گرا ہوا ہے، دوسرا شخص جو بلندی پہ ہے اوپر سے ایک رسی پھینکتا ہے، کہتا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے اوپر آ جاؤ، تو اس کی کیا کوشش ہوگی کہ کچھ بھی ہو جائے، چوٹیں کھائیں، چٹانوں کے کونے ہمیں زخمی کریں، کانٹے چبھیں، جسم سے خون بہے، سب کچھ ہو جائے، مگر کسی قیمت پر رسی نہ چھوٹنے پائے جب تک اوپر نہ پہنچے۔ اتنی مضبوط ہونا چاہیے گرفت۔ ہمارے ایک دوست نے ٹورنٹو نے کہا اسی گفتگو کو سن کے کہ ہم لوگ پاکستان میں سفر کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بسوں سے جاتے ہیں، بسیں بھری ہوئی آ رہی ہیں، اب ہماری کوشش ہے کہ خالی پیر ٹکانے کی جگہ مل جائے، تو پیر ٹکانے کی جگہ مل گئی، لیکن اب جو بس کا ہینڈل ہے اسے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں، تو گرفت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ چھوٹتی نہیں، اگر چھوٹ جائے تو ایکسیڈنٹ، پھر ہڈی پسلی برابر ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو تمسک کی بات کہی جا رہی ہے، یہ تمسک خالی زبانی تمسک نہیں ہے، یہ تمسک صرف قولی تمسک نہیں ہے، بلکہ قلبی اور عملی تمسک ہے۔ دل کی گہرائی سے ہم وابستہ ہوں قرآن و اہل بیت سے، اور ہمارا عمل اس کی تصدیق کرے کہ ہم قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ یہ ہے مضبوط اور مستحکم تمسک۔ ایک ایک دو جملے جلدی قرآن سے تمسک، کم سے کم قرآن سے تمسک کیسے سمجھا جائے کہ ہم قرآن سے متمسک ہیں؟ کبھی قرآن پڑھتے نہیں، کبھی تلاوت کی توفیق ہی نہیں، اور پڑھیں کیا؟ قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں۔ مسلمان ہیں، حج بھی کرا ہے، لمبی سی داڑھی بھی ہے، بہت بڑے متقی پرہیزگار، مگر قرآن سامنے کھول کے قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ بزرگوں نے پڑھایا نہیں تو پڑھنے کے قابل آپ بھی تو جب ہوئے تھے تو آپ ہی نے پڑھنے کی کوشش کی ہوتی، اور جو خود نہ پڑھ سکے وہ اپنے بچوں کو کیا پڑھائے۔ تو قرآن سے تمسک کی پہلی منزل ہے ظاہری آشنائی، یعنی قرآن آدمی پڑھ تو سکتا ہو، لفظوں کو تو اپنی زبان پہ جاری کر سکتا ہو، لفظوں کو جاری کر کے وہ برکت تو حاصل کر لے جو اللہ کی طرف سے اسے ملنے آ رہی ہے۔ آپ غور کریں، کوئی آسان مرحلہ نہیں، اور معصوم نے اس کے معنوی پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب تم چاہو کہ اپنے پروردگار سے بات کرو تو دعا لے کے بیٹھ جاؤ، دعائیں پڑھو۔ کتنی دعائیں ہمیں تعلیم کر دی گئی؟ دعائے کمیل ہے، دعائے سماعت ہے، دعائے سماسب ہے، بے شمار دعائے جوشن کبیر ہے، دعائیں تعلیم کر دی۔ جب اپنے معبود سے بات کرنا ہے تو دعا کرو، اور جب چاہو کہ تمہارا معبود تم سے گفتگو کرے، تم سے بات کرے، تو قرآن پڑھو۔ تو بندہ مومن جب تک قرآن پڑھتا رہتا ہے، یہ تلاوت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا پروردگار ہے جو اس سے گفتگو کر رہا ہے، تو کتنی بڑی معنویت حاصل ہوتی ہے۔ ظاہری آشنائی، پڑھو تلفظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح قراءت کے ساتھ، اچھے لب و لہجے میں، اچھی آواز سے۔ اور ظاہری آشنائی کے بعد پھر معنوی آشنائی، صرف لفظوں سے واقف نہ ہو،
مطالب کو سمجھو، معانی کو سمجھو، مفاہیم کو سمجھو، تفسیر کو سمجھو، اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ قرآن ہم سے کب کہاں کیا چاہتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ قرآن سے تمسک کا، عمل کی منزل میں اس کی تعلیمات کو لے آؤ۔ قرآن پڑھ کے صرف تانت میں نہ رکھ دو، بلکہ عمل کی منزل میں اسے لے آؤ۔ یہ ہے سب سے اہم مرحلہ تمسک کا۔ اور اس کے علاوہ دیکھنے والے سمجھے کہ تم قرآن سے لگاؤ رکھتے ہو، وابستگی رکھتے ہو، قرآن کو اپنا مونس تنہائی قرار دو۔ جیسے ایک دوست کسی کا دوست ہوتا ہے، اس کا رازدار ہوتا ہے، اس کا محرم اسرار ہوتا ہے، قرآن کو بھی اپنی تنہائی کا مونس و غمخوار قرار دو۔ اپنے دل کا درد قرآن سے کہو، قرآن سے مدد چاہو، اور قرآن کو اپنے پورے وجود میں، پوری سانس میں بسا لو، رچا لو۔ یہ ہے قرآن سے تمسک کا ادنا ترین مفہوم۔ اور عزیزان محترم، پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ میں اپنی قوم پر اللہ کے حضور مقدمہ دائر کروں گا۔ کفار و مشرکین پہ مقدمہ نہیں دائر ہوگا، بلکہ مسلمانوں پہ ہوگا، ان پہ جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پیغمبر کہیں گے وقال رسول یا رب ان قومی، سورہ 19ویں پارے کی سورہ فرقان کی آیتیں، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے مالک تیری بارگاہ میں فریاد ہے، فریاد یہ ہے کہ میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو بالائے طاقت دیا۔ اس لیے کہ قرآن سے تمسک صرف یہ نہیں ہے کہ جب کوئی بیمار پڑا تو اس کی اوراق کی ہوا دے دی، شفا حاصل کر لی۔ قرآن سے تمسک صرف یہ نہیں ہے کہ جب کوئی سفر میں گیا تو اس کے نیچے سے گزر گیا۔ نہیں، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرو، قرآن کو اپنے پورے وجود میں رچا اور بسا لو۔ یہ ہے قرآن کا حقیقت۔ اور قرآن سے تمسک ہی کا مرحلہ ہے کہ جب اپنا کوئی کام شروع کرو، خاص طور پہ اجتماعی کام، مثلا مجلس ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، جلوس ہو رہا ہے، کوئی بھی اجتماعی کام ہو، اسے قرآن سے شروع کرو، اللہ کے کلام سے شروع کرو۔ یہ ساری کی ساری قرآن سے تمسک ہے۔ اور اہل بیت سے تمسک، دیکھیے یہ تمسک قرآن والے بیت سے، جس طرح ایمان کے 3 مرحلے، اسی صورت سے تمسک کے بھی 3 مرحلے۔ پہلا مرحلہ دل سے یقین، دوسرا مرحلہ زبان سے اقرار، تیسرا مرحلہ عمل سے اظہار۔ یہی 3 مرحلے تمسک کے بھی۔ پہلا مرحلہ دل سے تمسک، یعنی قلبی وابستگی ہو قرآن سے بھی اور اہل بیت سے بھی۔ اہل بیت سے قلبی وابستگی یعنی ہمارے دل میں ان کے لیے محبت پائی جاتی ہے، اور قلبی وابستگی کے بعد اس محبت کا ہم زبان سے بھی اقرار کریں، لیکن صرف زبان کا بات محدود نہ رہے، بلکہ ہمارا عمل ثابت کرے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے دوستدار ہیں، ان کے شیعہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمسک، یہ وابستگی، یہ محبت اس وقت کام آئے گی جب وہ تسلیم کر لیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ جی، محبت نجات کی ضمانت ہے، محبت اعمال کی قبولیت کی ضمانت ہے، محبت اعتقادات کی قبولیت کی ضمانت ہے، محبت جنت کے حصول کی ضمانت ہے، محبت اللہ کی خوشنودی کے حصول کی ضمانت ہے، لیکن وہ محبت جس کو وہ کہیں کہ یہ محبت ہے۔ تاریخ میں دونوں واقعات ملتے ہیں۔ آنے والے آئے، مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، مولا ہم آپ کے دوستدار ہیں۔ کئی اماموں کے ساتھ واقعات آئے پیش۔ چھٹے امام کے سلسلے میں بھی بہت ہی مشہور امام نے صاف صاحب نے انکار کیا، نہیں تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، ہمارے چاہنے والے نہیں ہو، ہمارے دوستدار نہیں ہو سکتے۔ کہ مولا ہم تو آپ سے دوستی کا دم بھر رہے ہیں، آپ انکار کرتے کہ اچھا بڑا محبت کا دعویٰ ہے، تنور روشن ہے، اس بھڑکتے میں تنور میں اتر جاؤ۔ اب یہیں پہ ساری محبت کا بھرم سامنے آیا، بات اطاعت کی آ گئی۔ زبانی دعویٰ کسی کام کا نہیں اگر اطاعت نہ ہو معصوم، اگر امامت کا اتباع نہ ہو، اگر ولی اور مولا کا اتباع نہ ہو، سمجھ نہیں آتا یہ مولائی کس قسم کے ہیں۔ ایک مولائی غدیر میں سلمان تھے، ایک مولائی ابو ذر تھے، ایک مولائی مقداد تھے، ایک مولائی عمار تھے، ایک مولائی قنبر تھے، ایک مولائی میسم تھے، اور ایک ہم مولائی ہیں کہ ہمارا عمل سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ توجہ، تو امام کہتے ہیں اتر جاؤ بھڑکتے ہوئے تنور میں۔ کہتے ہیں مولا ہم ابھی جائیں گے تو خاطر ہے ہمارے کے پاس، یہی دعویٰ ہے محبت۔ اتنے میں امام کی نظروں دیکھا ہارون مکی، امام کا بوڑھا صحابی، مکے سے مدینے تک کی سخت مسافتوں کو طے کرتا ہوا آیا۔ امام نے کہا ہارون، امام کی خدمت میں آ کے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا اور کہا ہارون ذرا تنور میں تو چلے جانا۔ ہارون نے نہیں پوچھا مولا جاؤں گا تو جل جاؤں گا یا بچوں گا، امام نے کہا
حکم امام سنا اور بے چونو چرا ہارون تنور میں چلے گئے اور امام کے حکم سے